کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل۔ اور آج ہم لے کے آئے فرعون کی لاش میں ایسا ہوا کرشمہ کہ ڈاکٹر بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ اس میں دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو گیا، بیکاز جو فرعون کی جس کی شاید بات کر رہے ہیں وہ ایجپشنز ہیں، اور وہ وہاں پہ کیسے یہاں پہ عرب لوگ یا پھر مسلم لوگوں کا جڑاؤ ہوا، وہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی۔ سو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے کو مطلب کہ فرعون تو شاید ان کو ہی بول رکھا ہے، شاید جو مسلم نہیں تھے وہ ایک بیسکلی اتنا مجھے پتا ہے وہ شاید ڈیول تھا یا کچھ تھا۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کرشمہ ہوا، کیا وہ مطلب، اور موسٹلی یہ ہے کہ میرا کوشچن کہ فرعون تو مطلب بہت ٹائم پہلے کا تھا، ہے نا، اس کو بولا جاتا ہے کہ بہت پہلے ٹائم کا تھا، اس نے بہت برے کام کیے تھے کچھ کر کے، پر تو اس کی لاش ابھی بھی کیسے مطلب ملی ہے، کیونکہ وہ تو لاش تو نہیں ہونی چاہیے، ہونا بھی تو چاہیے، اسکیلیٹن نہیں ہونا چاہیے نا، اگر کیونکہ بہت ٹائم ہوگا اس کو عمر کے، تو جو بھی ہے وہ تو اس ویڈیو کے تھرو ہی پتہ لگے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں پھر کیسا ہوگا۔ تو آپ بھی دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ دوستو، ایک ایسا سوال جو کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ فرعون کی لاش ممی کی پہچان کس طرح ممکن ہوئی تھی۔ 1891 عیسوی سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کے واقعات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک ایسی عجیب بات کہی گئی تھی جس کو کسی کی سمجھ نہیں تھی۔ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ دوستو آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر کے محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، نمک تو جن صحیح کی ہوتا گرد ہے کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی تھی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے تھے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونیوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اسی فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بات بھی ایک آیت میں نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سمجھ ہی نہیں پایا۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغرنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کی رسائی مل گئی۔ احمد عبد چور نے الرسول ڈھونڈ نکالی، جو کہ پرانی چیزوں کو چرا کر بیچا کرتا تھا، ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے سے تسبیحہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا، وہاں پر وہ پرانی چیزوں کے لیے جگہ کھود رہا تھا، اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 عیسوی کو دوسری ممی کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی وہیں ملی۔ اس کے تابوت اور سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین عذاب سے دوچار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر سے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔
اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ واہ 1982 میں فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ واہ قرآن میں اتنے تجھے ٹائم بعد میں پہلے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اور لائک ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ سب کہ کیسے فرعون کی ڈیڈ باڈی مطلب کہ ایک چور کو ملی، وہ بھی پانی کے نیچے ہے نا، فیروز کو ملی، اور جتنی بھی ڈیڈ باڈیز تھی اس میں کسی میں بھی وہ پانی کی تہ نہیں جمی تھی، وہ فنگس نہیں جمی تھی، صرف فرعون تھا کہ جس کے اوپر فنگس جمی تھی۔ اور یہ بھی بہت زیادہ مطلب کہ اس قرآن میں مینشن تھا کہ ایسے فرعون کی موت ایسی ہوگی، سیم ویسے ہی فرعون کی موت ہوئی تھی ہے نا۔ اور وہ بھی بہت زیادہ شاکنگ تھا کہ ایک راجا کی موت ڈوب کر ہوئی، کیونکہ اس ٹائم اوبویسلی بات ہے کہ راجا وغیرہ بہت رائل ہوا کرتے تھے کہ اگر وہ پانی میں گر بھی گئے تو اوبویسلی بات ہے کہ ان کو بچانے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے تھے اس ٹائم، اسٹل ان کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہو گئی ہے نا۔ تو وہی چیزیں جیسے جیسے قرآن میں مینشن کیا تھا سیم چیزیں پھر ان کی باڈی کے ساتھ ہوئی۔ اور جو سائنٹسٹ تھا جب اس کو پتہ لگا کہ سیم چیز قرآن میں لکھی تو فائن اس نے بھی ایکسیپٹ کر دیا اسلام۔ تو لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ سچی بک ہے، اللہ کی بک ہے وہ، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں مینشن ایسی ہے کہ جو ابھی ہو رہی ہے، ریئلٹی میں ہو رہی ہے، اور ایسے بھی بہت ساری چیزیں کہ جو پہلے سے گیتا میں لکھ رہی ہے جو ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ہمیں ہماری ہولی بکس کا نا رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس ہولی بک میں کیا کیا ہے، اور جو چیز ہم لوگ ابھی انوینٹ کر رہے ہیں نا، ڈسکور کر رہے ہیں، اور وہ آلریڈی ہولی بکس میں لکھ رکھا ہے، تو کتنی کمال کی بات ہے۔ وہی، اور وہ ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا وہ چیز دیکھ کے، اینڈ اسی ٹائم اس نے وہ اسلام قبول کر دیا تھا، کیونکہ وہ اتنی چیز ٹائم سے وہ چیز کو ڈھونڈ رہا ہوگا اور کتنا اس نے وہ ریسرچ کی ہوگی اس بارے میں، اور اس کو جب کوئی آنسر نہیں ملا تو اس کو وہ آنسر سیدھا جا کے قرآن میں ملا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اینڈ جہاں تک بات کی جائے لائک پوری وہ ہسٹری کی، تو کیسے اس کو لائک دھیرے دھیرے کیا گیا، اور پھر اس میں جیسے بتایا گیا تھا کہ بھائی تم کو بعد میں بہت عزت ملے گی، اور وہی ہو رہا ہے کہ لائک وہ بھی پڑھا ہے اور ہر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو ایسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ بائے۔